فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے، جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس وقت اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے بنانے میں لگانا اور اس کی جو محنتیں ہیں اس سے نکالا تھا، اور کامیابی والی محنت یعنی اپنے دل پر محنت کرنا، دل کے یقین کو درست کرنا اور اعضاء کے استعمال کو درست کرنا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ سارے اعضاء اللہ نے بنائے، اور ان اعضاء کو مجتمع کرنے کے لیے اور ان اعضاء کو کام کرنے کے لیے اللہ نے اپنا امر روح ڈالا۔ اس روح کی وجہ سے یہ سارے جسم کے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور سارے جسم کے اعضاء کام بھی کر رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آنکھ کس چیز سے دیکھ رہی ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، لیکن زبان کس چیز سے بول رہی ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے۔ اسی طرح یہ کائنات جو چل رہی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، جیسے ہر انسان کے جسم میں اللہ کا امر روح ہے، جسم کے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور اپنا اپنا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کائنات کی روح اللہ کا دین ہے جو اللہ کے اوامر کا مجموعہ ہے، اور ان اوامر کا تعلق دنیا کے سارے شعبوں سے ہے۔ ان شعبوں میں وہ اوامر زندہ ہوں گے تو ان شعبوں کے فوائد انسانوں کو پہنچیں گے، اور وہ اوامر ان شعبوں سے نکل جائیں گے تو ان کا بگاڑ آئے گا۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہو تو سارے اعضاء کام کریں گے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، دیکھنے سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر روح نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھے گی، پھر دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین مرحمت فرمایا، اور اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی اور درستگی کے لیے بھیجا، اور نبیوں کو ایک محنت دی، کیونکہ جس چیز پر محنت کی جائے، بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بربادی کے لیے تعمیر کی محنت کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز خود بخود زوال کی طرف اور فنا ہو جانے کی طرف، ختم ہو جانے کی طرف چل پڑتی۔ آج اللہ نے انسان کو آخرت کے بنانے کے لیے پیدا کیا، اس کی محنت کے لیے، اس سے انسانیت غافل ہے، اور جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، ساری صلاحیتیں اس دنیا کو بنانے میں لگی ہوئی، اور یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ فرمایا کامیاب کون ہے؟ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر یقین کیا اور اللہ کے پہچان کر اللہ کے احکام کو مانا، اللہ کے دیے ہوئے جسم کے اعضاء کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، جن کا بولنا بھی اللہ کے امر کے مطابق، جن کا سننا بھی اللہ کے امر کے مطابق، اور جن کا دیکھنا بھی اللہ کے امر کے مطابق، سوچنا اور ہاتھوں کی لین دین یہ بھی اللہ کے امر کے مطابق، اور پاؤں کا حرکت کرنا، یہ اصل انسان کا وہ سرمایہ ہے جس سرمایے سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے، اور یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ محل جو بنایا ہے اس کو لے کر سفر میں جائے ساتھ نہیں لے جا سکتا، محل کے اندر جو آرام دہ مشیریے ہیں اور کپڑے ہیں سب کو لے کر ساتھ نہیں جا سکتا، جتنا مال جمع کیا ہوا ہے اس کو لے کر ساتھ نہیں پھر سکتا، لیکن جو اصل سرمایہ ہے انسان کے دل میں ایمان کی لہریں، جب سے وہ ایمان لایا ہے اس کے زبان سے اللہ کا ذکر اور جو اللہ کی فرما برداری میں بول نکلے ہیں، اس کا دیکھنا جو اللہ کی فرما برداری میں اس نے دیکھا ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، اس کا سننا، یہ سارے سرمایہ انسان کے ساتھ ہے اور اس کا نور ہے۔ اور اللہ نے کائنات کو شعور دیا ہے کہ انسان کے سرمایے کے بقدر وہ انسان کا احترام کرتی ہے یہ کائنات۔ جیسے کہ آج دنیا کے بیجوں اور دنیا کے جو عہدوں کی نشانیاں ہوتی ہیں اس سے ہم متاثر ہو کر، یہ تو وزیر اعظم ہیں، یہ تو ایم پی ہے، ایم این ہے، یہ تو فوج کا بڑا ہے، یہ تو آئی جی ہے، اس کے اعتبار سے دنیا والے، تو اسی طرح یہ ساری کائنات انسان کا احترام کرتی ہے، اس کے سرمایے
ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ یہ سرمایہ دنیا میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ایمان اور اعمال والا سرمایہ ہے تو جنگل کے درندے اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کی رہبری کریں گے، اس کی بات مانیں گے۔ اگر یہ ایمان اور اعمال والا سرمایہ ہے تو دریا اور سمندر ڈبونے کے بجائے اس کو اپنے اوپر سے راہ دے دیں گے، اور یہ فضائیں بجائے نقصان پہنچانے کے یہ جو ہے فائدے کے لیے استعمال ہوں گی۔ تو یہ سرمایہ جو ایمان اور اعمال کا ہے، اس سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کو یہ بات بتانے کے لیے بھیجا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ پر یقین کرو، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو اللہ کی بات مانے گا، اور جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو یہ زندگی کا ٹائم وقت جو ہے بہت مختصر ہے، بہت قیمتی ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اس کے صحیح گزرنے پر آخرت کی ارب ہا ارب کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کا بننا ہے اور دنیا کی زندگی کا بھی بننا ہے، اور اس لمحات کے بگڑنے اور غفلت میں گزرنے، نافرمانی کی غت میں گزرنے پر آخرت بھی اس سے گئی اور دنیا بھی چلی جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا وقت زندگی کا سرمایہ ملا ہے اور ایک ایک لمحہ اس کا، ایک سانس تو اس میں کئی لمحات ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا اور عقل مند کون ہے، اور اس تھوڑے سے سرمایہ کو احتیاط سے خرچ کرنے والا کون ہے، کہ جو سب سے زیادہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں جانے کے لیے آیا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ نے میرے جسم اور مال اور شکل اور صورت کو نہیں دیکھنا، اللہ نے میرے دل کے یقین اور میرے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ اسی کو خوبصورت بنانے میں صلاحیتیں لگا دو، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ مال پر یقین کر کے اللہ کی دی ہوئی زندگی کا سرمایہ جو سب سے قیمتی ہے اس کو مال حاصل کرنے میں لگا دو۔ یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاداد بھائی عبداللہ بن عباس، جبکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے، اپنے پیچھے سوار کیا اور فرمایا، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو تمہیں فائدہ دیں گی۔ اللہ کے رسول تو ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں، ساری امت کے لیے رسول ہیں، جب رسول بن کے آئے اس سے لے کر قیامت تک، حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے بعد اگر پہلے انبیاء بھی آ جائیں، حالانکہ وہ اپنی پہلی امتوں کے نبی، رہبر اور رہنما، اور ان پر کتابیں اتاری گئی، اس کتاب پر چل کر قومیں کامیاب ہوئی، اللہ نے معجزات ظاہر کیے، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ نبی میرے زمانے میں آ جائیں تو ان کو بھی میری نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ اور لڑکے، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، عالموں کا کلمات، یہ چند نصیحتیں ہیں، اور حضور کی ایک ایک نصیحت ایک بے کنار سمندر ہے، تنفع، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اور سب سے پہلی کیا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ بھئی اللہ تو سب کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے کیا، اللہ تو آدم سے وجود دینے والے ہیں، وجود دے کر اس کی پرورش کرنے والے ہیں، صفر سے کمال تک پہنچانے والے ہیں، اور جس چیز کی جہاں پر جس وقت میں جتنی مقدار میں اور جب، جس چیز کی اور جہاں پر جتنی مقدار میں اور جب ضرورت ہو اس کو جاننے والے اور پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب، ہم کون ہیں حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ کا دین جو اوامر کا مجموعہ ہے، اور وہ اوامر تمہارے جسم کے بارے میں اور تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں، ان اوامر کو ضائع مت ہونے دو، کیونکہ اصل اللہ کا امر ہے، اصل اللہ کا امر ہے۔
ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بادشاہ کو اپنے ایک وزیر سے بہت ہی تعلق اور بہت ہی محبت تھی، اور اس میں صلاحیتیں بہت تھیں۔ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے تھا وہ عام معاشرے کا آدمی، لیکن بادشاہت تک رسائی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کی صلاحیتوں کو جو ہے بھانپ لیا، اور اس کی صلاحیتوں کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر وہ ایسا وفادار کہ بادشاہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ اپنا قربان کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے جو لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں اور وہ آدمی بڑا ہو اور وہ ہمیں دیکھے تو دیکھے گا اپنے اس تعلقات والوں کو کہ جو اپنی چاہت اور آرام کو اس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے قربان کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے خزانوں سے اس کو دے گا، اور اگر دیکھے وہ تو اپنے فائدے کے لیے جو ہے میرے قریب ہے تو جتنی خدمت کر رہا ہے وہ دے دے گا۔ تو بہرحال وہ وزیر جو ہے بہت زیادہ سمجھدار، بادشاہ کا بہت وفادار، تو دوسرے وزراء کو حسد ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو اس کو آپ اتنا کیوں جو ہے سر چڑھاتے ہیں، کیوں اتنا قرب دے رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا، تو بادشاہ نے لوگوں کے سامنے جو ہے بات لانے کے لیے اس نے ایک جو ہے منظر قائم کیا، سب کو جمع کیا اور اس کو بھی بلایا، اور خزانے کا ایک قیمتی ہیرا سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ایک ہتھوڑا۔ ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا اس کو توڑو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے کا یہ قیمتی ہیرا میں توڑ دوں؟ اس کو توڑ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا، اس کو آپ کو نقصان پہنچاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی وفاداری اور سمجھداری اس طرح جتلائی کہ آپ کے قیمتی ہیرے کو میں نہیں توڑ سکتا۔ اب اس کو بلایا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی یہ ناسمجھ ہے اور اس کو آپ نے سر چڑھایا ہوا ہے، کہا اے ایاز تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے لیا وہ ہتھوڑا اور زور سے مارا اور ایسا کرچی کرچی کر دیا کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ ایک شور مچا، وزراء خوش ہوئے کہ بادشاہ اس کی نادانی کو سمجھ جائے گا اور پھر اس کو اپنے سے دور کر دے گا۔ تو بادشاہ تو سمجھتا تھا، بادشاہ نے کہا او ایاز تم نے میرے اس قیمتی ہیرے کو کیوں توڑا؟ جبکہ دیکھا نہیں کہ دوسرے وزراء انہوں نے کیسی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے نزدیک آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے آپ کا حکم توڑا اور ہیرے کی حفاظت کی، اور میں نے ہیرے کو توڑا اور آپ کی حفاظت کی۔ تو یہ تو دو انسانوں کے درمیان نسبت کا ایک صحیح واقعہ ہے، ایک اللہ کا امر ہے اور ایک ہم لوگ ہیں، اور ایک یہ دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا امتحان یہ ہے کہ میرے امر کو پورا کرنے کے لیے یہ باہر کی نعمتیں، دنیا کی بادشاہت، یہ تو کیا اپنے جذبات کو بھی قربان کرو، اور خواہشات پر چلنا تو ناکامی ہے، اس کو قربان کرو، اور جو زندگی ہے سب کو میرے امر پر قربان کر دو، تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ۔ سارے کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ جب ساری کائنات حکم مان رہی ہے تو یہ انسان جس کو ساری کائنات جس کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا اور آخرت کی جنت اس کے لیے بنائی ہے، تو بھئی اس کے لیے بھی اللہ کا حکم۔ یہی حضرات انبیاء کرام آ کر سمجھاتے تھے، اور اس حکم کی عظمت بٹھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت کے کلمے کی دعوت لے کر قوم میں پھرتے تھے۔ قوم وہ ہے جو کافر ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، یا مشرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت یا مخلوقات میں سے کسی کو بھی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک کریں تو یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کے خالق اور مالک اور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت جو اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، سب سے قیمتی کلمہ ہے، قیمت اس کی اس اعتبار سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ہے، اے موسیٰ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور عرش معلیٰ سے لے کر تحت سراکت ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کی تھوڑی تھوڑی بادشاہتوں اور تھوڑی تھوڑی نعمتوں پر انسان رین جاتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے،
ساتوں زمین اور آسمان اس سے زیادہ قیمتی کلمہ اللہ نے دیا ہے، تو کتنے سعادت مند ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ماؤں کی گودوں میں ہمیں یہ کلمہ عطا کیا۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلو۔ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہو، موجود ہے اور صحیح حق ہے، اور کائنات سے فوائد نظر آ رہے ہیں، اور کائنات کو سامنے دیکھ رہے ہو، لیکن اس کی نفی کرو کہ اس کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، اس کو باقی رکھنے والے بھی اللہ، اس کو شکل صورت دینے والے بھی اللہ، اور جس چیز سے جو نفع یا نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ اس لیے حقیقی نفع دینے والے اور نقصان پہنچانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ۔ یہ کمال کا یقین تو بہت بڑی دولت ہے کہ اس یقین کا ایک ذرہ بھی ایمان والا ساتھ لے کر گیا۔ ایک ذرہ ایمان کا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی سورج کی روشنی آئے گی تو وہ ذرات ہمیں نظر آئیں گے جو اب نظر بھی نہیں آ رہے، تو ان میں سے ایک ذرہ، اتنا ذرہ بھی ایمان کا لے کر گیا اللہ کے دربار میں، تو اللہ چاہیں تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا گناہوں کی اللہ سیاہی اور بدبو کو ہمیں ان سے پاک کر دے۔ اس کی دور کرنے کے لیے جہنم کی بھٹی ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ تو اللہ اس ایک ذرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی، یہ جو اس زمین کا کتنا طول اور عرض ہے، کتنے لاکھ مربع میل میں ہے، 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ایمان کی وہ طاقت ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اور اس کے اسٹیلوں اور دھاتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور جہنم کی ایک چنگاری جہاں ان پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو اس کی حرارت اتنی ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم کا گرم پانی جو جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا ہوگا، جہنم میں وہ پلایا جائے گا، اس کا ایک قطرہ لے کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر اس کی گرمی سے ابلنے لگے۔ اور ایمان والا جب اپنے ایمان کے نور کو اور ایمان کی ٹھنڈک کو لے کر پل صراط پر سے گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی، جز یا مومن فإن نور ایمان کا قد اطفأ لہبی، اور ایمان والے اپنے ایمان کے نور کو لے کر جلدی سے گزرو، تمہارے ایمان کے نور سے جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ تو جہنم سے بچانے والی پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ ایمان، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے۔ ساری کائنات موجود ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے نفع نقصان رکھا ہے، لیکن یہ اپنے باقی رہنے میں، محفوظ رہنے میں، نفع نقصان پہنچانے میں خود مختار نہیں پہنچا۔ اب نفع نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے ایمان والے کا دل ان آفاق و مخلوقات میں نہیں اٹکتا، ایمان والے کا دل اللہ کی ذات پر اٹکتا ہے اور وہ اللہ پر یقین کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور ایمان کے جو اللہ پر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا تو اس کا یقین ہے کہ مجھے یہ عقل جیسی دولت اللہ نے نوازا ہے اور سارے جانوروں سے مجھے ممتاز اور ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، تو اس سے وہ میں سوچوں گا جو اللہ جس کا مجھے حکم دیں گے، اس زبان سے وہ بولوں گا جو پھر اللہ نے اپنے پسندیدہ احکام کو ہمارے لیے دین بنا دیا۔ بولتا تو ہر ایک ہے، ہر ایک صبح سے شام تک زبان کو استعمال کرتا ہے، لیکن ایمان والا کتنا سعادت مند، وہ ایسے بولے گا جو اللہ کو پسند ہو۔ اور وہ کس نے بتائے؟ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے، کہ کون سا بولنا اللہ کو پسند ہے۔ بتانے والے بھی اللہ کے رسول، اور بتانے والے کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ نعمت اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اس پر ہر وقت شکر گزار رہنا، اس کا استحضار، اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کہ اللہ نے، اللہ کا حکم ہے اور ہر چیز کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے نبی کی بہترین امت، جو میرے ہاں پسندیدہ امت ہے، سب سے بڑی ذمہ داری دی، تم خوش ہو جاؤ اور فخر اور ناز کرو کہ تمہارا جو طریقہ زندگی میں نے بنایا تھا وہ کامل ہو گیا۔ بس حضور جب جہاں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گئے، ایمان کی محنت لے کر آئے، احکام اترنا شروع ہوئے، نماز اتری، زکوٰۃ اتری،
معاملات اترے، معاشرات اترے، دنیا کے اربوں انسانوں کے کسی انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اور کونا ایسا نہیں جس میں اللہ کا امر نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسے جگہ پر ہوں، میں ایسے حال میں ہوں، ایسے زمانے میں ہوں کہ میرے لیے اللہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اور جب کامل ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ احکام کا مجموعہ، اور اللہ کی پسند اور رضا وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے بھائی سب سے پہلے ہماری حاجت دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا۔ ساری چیزوں یہ چیزیں ہیں، یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سورہ رحمان میں تو 29 جگہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو اے جنوں اور انسانوں کی جماعت تم جھٹلاؤ گے۔ لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے یقین ہٹا کر ان میں جہاں دل کو مت جہل لگانا، بلکہ یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور یہی ایمان۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ نے ساری زندگی عبادت کے لیے پیدا کی۔ ایمان والا ہر وقت اللہ کے امر کو دیکھتا ہے، نبی کے طریقوں کو دیکھتا ہے، خوشی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، اور جو ہے کوئی لین دین ہو، اسی طرح غمی ہو، اس میں اللہ کے امر کو دیکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتا ہے۔ تو ہماری تو ساری زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی اور بڑی جو ہے شرافت اور کرامت والی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ تو اے امت محمدیہ، ہم نے تمہارا دین ہم نے کامل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام وہ اللہ کے پسندیدہ احکام، یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے اور اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے۔ تو اس یقین کو بنانے کے لیے ایک تو دعوت ہے، اور دعوت اللہ نے ہماری ذمہ داری بنائی۔ اختیار نہیں ہے کہ بھئی دعوت دو یا نہ دو، نہیں، کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اے پیارے نبی، اپنی امت کو، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور مقصد، اس پر زندگی کا ایک ایک لمحہ، اللہ کے رسول کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور مقصد، جس پر زندگی کو لگاؤں گا، اللہ کی پہچان کرواؤں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کے سامنے جھکاؤں گا، اور جس نے میری اتباع کی اس کی زندگی کا مصرف بھی یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جان اور مال اور صلاحیتوں کا سب سے بڑا مصرف اور میدان اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ لوگ ساری مخلوقات، انسانوں کو، جنات کو اللہ کی پہچان کروانا، اور اللہ کی پہچان کروا کے اللہ کے سامنے جھکانا اور آخرت کی تیاری کے لیے آمادہ کرنا، یہ ہے سب سے بڑا اونچا مقصد، سب سے بڑا اونچا کام، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ لیکن پہلے انبیاء کرام ان کا دائرہ نبوت محدود زمانے اور علاقے اور وقت کے اعتبار سے، زمانے اور علاقے کے اعتبار سے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اور جنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو سارے انسانوں کے لیے احکام کے ماننے پر اللہ کے انعامات اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والا بنا کر، اور نافرمانی کرنے پر جو خطرات اور ہلاکتیں اور جو ہے مصیبتیں دنیا اور آخرت میں متوجہ ہوں گی اس سے ڈرانے والا۔ انبیاء کا ڈرانا، دعوت والوں کا ڈرانا، یہ فائدے والا ڈرانا ہے۔ بھئی جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس میں یہ خطرات ہیں، ان خطرات سے بچنے کے اسباب کر کے جانا تاکہ سلامتی کے ساتھ پہنچو، یہ ہے تجھے بشارت دینا اور ڈرانا۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند فرما کر اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، اور اسی کے لیے اس کو خیر امت کہا۔ تو بنیادی چیز تو ایمان، اور زندگی کو جو ایمان والا ہوگا وہ زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرے گا۔ تو عبادت میں سب سے بڑی عبادت اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے جیسے کہ کوئی دنیا کا بادشاہ، دنیا کا وزیر، دنیا کا سردار اور کوئی چودھری
اپنے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ جو بالکل اندر محفوظ ہے، اس کو اپنے دوست کو اپنے گھر بلا کر اس کے لیے دعوت کا انتظام کر کے، قربت کا اظہار کر کے، دیکھو یہ میں تمہیں سب سے قیمتی دولت دیتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ نماز، سارے احکام مکے میں اترے، مدینے میں اترے اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن اس امت کے لیے جو نماز کا حکم اللہ نے دیا، اپنے نبی کو عرش پر بلوایا، اپنے دربار میں بلایا اور وہاں پر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، کیا پاک ہے وہ ذات، کیسی قدرت والی ہے وہ ذات، کتنا بڑا شرف بخشا اپنے نبی کو کہ دو فرشتے آئے، براق سواری لے کر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نیند سے اٹھایا، بیت اللہ میں لا کر سینہ چاک کیا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر دل کو جوڑا گیا، سینہ چاک کیا تھا اس کو سیا گیا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب کپڑے اتارتے باتا بنیان اور قمیض تو سینے پر وہ سلائی کے نشان نظر آتے تھے، سلائی کے نشان نظر آتے تھے۔ کیا شان اور اس امت کے لیے کہ یہ براق سواری اور دو میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام دو فرشتے اور حضور کو بٹھایا اور رات کی آن کی آن میں بیت اللہ سے بیت المقدس، کہتے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جب جا رہے تھے تو زمین سے ایک خوشبوؤں کا جھونکا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ حضور سے روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ اتنی ایسی خوشبو جو زمین سے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ، اللہ نے اس کو ایسی سمجھ دی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فرعون جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور طاقت کے بل بوتے پر انسانیت کو ظلم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو وہ خدمت کرنے والی سمجھ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ایمان لے آئی اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ کہتے ہیں مشق اور عشق یہ چھپتے نہیں ہیں، عشق اور ایمان کیا ہے؟ اللہ سے عشق۔ تو وہ اپنے ایمان کو چھپاتی رہی کیونکہ فرعون بڑی سخت تکلیفیں دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے نافرمانوں کو قرآن پاک میں کہ وہ اپنے نافرمانوں کو سولی چڑھاتا تھا، ہاتھ اور پاؤں پر میخیں گاڑ دیتا تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، ایسا ظلم کرتا تھا۔ اب یہ باندھی جو ہے کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی شہزادی کے سر وہ کنگھی جو گری تو مسلمان تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کہتے ہیں جس کام کو کرو بسم اللہ، کوئی اچانک ایک دم چیز پیش آ جائے تو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو اس نے جب کنگھی کری، کنگھی اٹھانے کے لیے اس نے بسم اللہ کہا، اس نے کہا یہ اللہ کون ہے جس کا نام تم لے رہی ہو؟ وہ تو میرا باپ جو ہے فرعون مصر کا بادشاہ، سارے انتظامات اور جو ہے آل فرعون کی قوم کا بادشاہ۔ اس نے کہا تمہارے باپ کی بادشاہ تو جھوٹی اور یہ دھوکہ ہے، ایمان اصل تو اللہ کی ذات ہے، اس پر میں وہ بات کھل گئی، فرعون تک بات پہنچی۔ فرعون بڑے غصے میں آیا اور اس عورت کو کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے؟ کہ ہاں، موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ کہ جو سزا دو، اب پتہ لگ گیا جو سزا دو۔ تو اس کو بھی بلایا، اس کے بچوں کو بھی بلایا، اس کے جو ہے خاوند کو بھی بلایا اور لوہے کی تختیاں آگ میں جو ہے تپا کر اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے شہادت ہو گئی، مل گئی، ان کو اس نے قتل کیا۔ فرمایا اس عورت نے کہا تھا اے فرعون، ہمارے جسم کے جو اجزاء راکھ بن جائے اس کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ تو فرمایا کہ اس جگہ سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے، جنت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور اس کلمے کو دعوت کو لے کر آئے، اور پھر یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے آسمانوں پر بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو مسجد اقصیٰ میں آئے اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں میں، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ آسمان پر جبرائیل علیہ السلام رکتے تھے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، جو دربان ہیں
اور وہ دروازے کیا ہیں اس کی شان اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ حدیثوں میں صاف موجود ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ جبرائیل۔ کون ساتھ ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلوایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہاں دروازہ کھلتا تھا۔ تو کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں عیسیٰ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، اور اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل بھی رک گئے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہاں کیوں رک گئے؟ اب آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا اب تو اللہ کے انوارات اور تجلیات کی وہ شعائیں ہیں کہ جبرائیل باوجود فرشتہ ہوتے ہوئے اگر میں اوپر بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور اللہ کے نبی کے درمیان یہ قرب اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ آج اس نبی کو اور اس نبی کی سنت اور اس نبی کے دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، جو دنیا میں راتوں کو بھی اس امت کے لیے روتے تھے اور دن میں بھی اپنے دنوں کو اس امت کے ہدایت کے لیے خرچ کرتے تھے، اور اللہ نے عرش پر بلایا تو بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ اور قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کہے گا میں تمہاری سفارش آج اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتا، نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر ایک کو فکر لگی ہوگی نفسی نفسی۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ کے تعریف کے کلمات کہیں گے، اور اس امت کی سفارش کریں گے، اس امت کی سفارش کریں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ جہاں بار بار جانا ہوا اور 5 نمازیں رہ گئیں، اور یہ امت کے لیے 5 نمازیں لے کر آئے، اور یہ اعلان ہوا کہ نمازیں 5 پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی یقین کو بنانے کے لیے یہ ایمان کی دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور زندگی کو عبادات پر لانے کے لیے، اور جتنا عبادات زیادہ ہوں گی، اعمال ہوں گے، اس سے ایمان بڑھے گا۔ جیسے آدمی اپنی صحت کو برقرار رکھتا ہے تاکہ وہ کھانا جسے قوت ملے اور زندگی چلے، تو اس کھانے کو کھا کر میں ہضم کر سکوں، اور کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ قوت برقرار رہے۔ کھانا نہیں کھاؤں گا تو قوت جو ہے کمزور ہو جائے گی، پھر کھانے کو ہضم کرنے کا جو ہے نظام بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح بھائی ایمان کو بنانا اعمال کے ذریعے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال میں قوت آئے گی۔ تو اصل بنیاد ایمان ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے انسان کی قیمت بنتی ہے اور اس کا عمل قیمتی بنتا ہے۔ یہ ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، کہ انسان نے یہ ایمان لا الہ الا اللہ سے ایک عہد ہے، اللہ سے ایک معاملہ ہے۔ کس چیز کا؟ اے اللہ میری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور جسم کا ایک ایک رواں اور جسم کی ایک ایک صلاحیت میں تیرے حکم پر لگاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا کہ گویا اس نے اللہ اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا۔ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بیچیں اور آخرت کو خرید لیں، یہ کامیابی والی تجارت ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ دنیا کی دی ہوئی صلاحیت کو دنیا کے خریدنے کے لیے لگا دیں۔ فما ربحت تجارتہم، یہ بالکل ناکام اور جو ہے دیوالیہ والی ان نے تجارت کی۔ وما کانوا مہتدین، یہ راہ پانے والے نہیں بلکہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، آخرت کو قربان کر دیا اور ساری جو صلاحیتیں آخرت کے بنانے کے لیے تھی دنیا میں لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناکام گئے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ بتاؤں لوگ محنتیں کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور اس کو جتنی صلاحیت ملی ہے پوری طاقت سے لگا رہا ہے، اور کوئی وہ آرام نہیں کرتا، لیکن باوجود ان ساری محنتوں کامیابیوں کو جو ہے محنتوں اور مشقتوں کے وہ ناکام اور سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ کون؟ جو اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے بنانے میں لگائیں۔
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بیکار نہیں بیٹھے، بیکار آدمی کی تو کوئی قیمت نہیں، کسی کے نزدیک قیمت نہیں، دنیا والوں کے نزدیک بھی قیمت نہیں، وہ جو محنت کرنے والے کہ بہت زیادہ محنت کی لیکن محنت غلط تھی، بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم، ان کی محنت بیکار گئی۔ تو یہ وہ کون ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کو، اللہ سے ملاقات اور آخرت کو جھٹلایا۔ اور کامیابی والے کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان اور اعمال والے۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے، اور پھر ساری زندگی کو عبادت والا بنانا، اور عبادات میں نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو پوری زندگی میں عبادت کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز میں انسان 5 دفعہ نماز اور سب چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان جب نیند سے اٹھتا ہے اور نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ وضو کرتا ہے تو ہر وضو کے دھونے پر اس وضو میں جو ہے خواہشات اور نافرمانیوں کے دھبے اور بدبو ہے وہ صاف ہوتی ہے، اور وضو کے عمل کا نور آتا ہے اور خوشبو اس میں پیدا ہوتی ہے کہ تم قیامت میں ایسے پیش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہرے نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور تمہارے ہاتھ کوہنیوں تک اور پاؤں پنڈلیوں تک یہ چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ غرم محجلین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت میں انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، نبی نے اپنی امت پہ محنت کی اور قیامت میں وہ پہچانیں گے آپ کی نبوت تو قیامت تک آنے والا زمانہ، اور یہ جو بعد میں آنے والی امت ہے آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں گھوڑے بھرے ہوئے، مشکی رنگ کے گھوڑے ہیں، لیکن کچھ گھوڑے اس میں ایسے ہیں جن کا چہرہ اور چاروں پاؤں سفید ہیں، پنکلیان جسے کہتے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا نہیں۔ تو ایسی زبردست نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی۔ کہا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1.25 لاکھ جو انبیاء ہیں اور عرب ان کی امتیں ایک میدان میں جمع ہوں گی۔ اس زمین کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ریت کا ٹیلا ہوگا، نہ کوئی مٹی کا ڈھیر ہوگا، یہ برابر زمین ہوگی اور تانبے کی ہوگی، اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور سارے انسان موجود ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ، اور اللہ کا دربار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے اور تیاری کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ حساب لیں۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ ایک ایک کو اللہ بلائیں گے بغیر کسی واسطے کے، اے بندے انسان بنایا تھا، تیرے لیے دین اتارا تھا اور آخرت تمہارے لیے بنائی تھی، بتاؤ آج کے لیے کیا کر کے لائے، آج کے لیے کیا کر کے لائے؟ تو وہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ سرمایہ انسان کا ایسا ہے، دنیا میں بھی ہر وقت اس کے ساتھ، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جب سے ہم بالغ ہوئے، ہماری ایمان کی لہریں اور دل کی کیفیت اس کا نور ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس کا نور ہمارے ساتھ ہے، ہم نے جن کی قرآن پاک تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، اس کا نور ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں چلے، اس کی مشقتیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک ایک عمل کا نور ہمارے ساتھ ہے، اور کائنات کو اللہ نے ایسا شعور دیا ہے کہ کائنات اس کو دیکھتی ہے۔ صحابہ کرام کامل ایمان والے، کامل تقوی والے، اس لیے جنگلوں میں گئے تو جانوروں نے ان کے لیے جنگلوں کو خالی کیا، دریاؤں اور سمندروں پر آئے تو موجیں مارتے ہوئے پانی نے ان کو راستہ دیا، اور اگر آگ ان کے سامنے آئی تو آگ نے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی پردیسی شخص آئے کہ مدینے والوں میں سے نہیں تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا وہ تو بڑے مہمان نواز، اور آنے والوں سے ملنا، اللہ کے رسول کے زمانے سے آنے والے وفود کی
کا اکرام استقبال ان کا کرنے صحابہ کرام ان کی گھٹی میں جو ہے ڈالا گیا تھا، جو کہ تھوڑی تھوڑی بات پر دوسروں کو قتل کر دینے والے اللہ نے کتنے اونچے اخلاق دیے کہ وفود جو اسلام میں آتے تھے ان وفود کو مدینہ منورہ لایا جاتا تھا، اور وہ مدینہ منورہ آ کر مدینے میں ان کو ٹھہرایا جاتا، مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھروں میں، عملی طور پر ان کو دین سکھایا جاتا تھا۔ کتابیں نہیں تھیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وضو کر کے سکھایا۔ حضرت علی نے کتنی دفعہ فرمایا آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کر کے دکھلاؤں، تو عملی طور پر مسجد نبوی میں دین سکھایا جاتا تھا۔ اب جب واپس جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی مدینے والوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ الانوا لنا الفراش، اپنے بستروں میں سے اچھا بستر ہمیں دیا، اپنی ذات کو قربان کر کے ہمیں نرم بستر دیے۔ وَأَلَذُّوا لَنَا الطَّعَامَ، جو ان کے جو استطاعت کے مطابق تھا اچھا کھانا ہمیں دیا۔ وَعَلَّمُونَا الدِّينَ، اور ہمیں دین اسلام سکھایا۔ تو یہ مدینہ منورہ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ایک مسافر ہیں، بلایا کون ہو؟ انہوں نے نام بتایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ یمن اور خولان سے۔ اچھا، خولان کے بارے میں تو ایک بہت قصہ مشہور ہوا ہے، خولان کے بارے میں ایک بہت قصہ مشہور ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے ساتھ، اور وہ تابعی ہیں، اللہ نے وہ معاملہ کیا، آگ میں ایسی حفاظت کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ میں حفاظت کی تھی۔ وہ تو بہت بڑی آگ تھی، اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آگ کو کا وہی معاملہ، تو یہ خود تھے، لیکن انہیں یہ نہیں کہا میں ہوں، کہ ہاں ایک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ لیکن حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے، سوالات جواب میں کہ تم وہی ہو؟ کہ ہاں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اس نے اسود عنسی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مجھے جو ہے لوگ جو ہے وہ لوگ تو طاقت کو دیکھتے ہیں، جب اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اندھیرے میں ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے۔ لوگوں نے اس کو چلو، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ایک ہمارے قبیلے سے آ گیا، جھوٹا تھا، اس پر ایمان لے آیا۔ میں تو ایمان والا تھا، میں نے انکار کیا، تو اس نے خود بلایا، ایک سردار ہے، طاقتور ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، ہتھیار اس کے پاس ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے تو کائنات کی ساری طاقت جمع ہو کر اس کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتی، اس کے بال کو بیگا نہیں کر سکتی۔ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہو؟ کہاں، وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کہ تمہاری بات تو سننے کے قابل بھی نہیں۔ بڑا جھنجھلایا، دوبارہ اس نے کہا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہاری بات تو زبان پہ لانے کے قابل بھی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ غصے میں آیا کہ آگ جلاؤ اس میں ڈالو، تو وہ تو چلا گیا، آگ جلائی اس میں ڈالا، آگ نے ان کو جلایا ہی نہیں۔ لوگ اس کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑے کہ دیکھو تمہاری نبوت کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا، آگ اس کو جلا نہیں رہی، تو لوگ تو اس کی بات مانیں گے۔ تو وہ آیا ہاتھ جوڑے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر نے استقبال کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، وہ خلیفہ رسول تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سینے سے لگایا، مانقہ کیا، اور ایک طرف ابوبکر بیٹھے، ایک طرف عمر بیٹھے، اور بیچ میں اس کو بٹھایا اور کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے بیچ میں وہ آدمی بھی حضور کا امتی بیٹھا ہے، صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہے، اور ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا امر، اس لیے ایمان یہی ہے کہ ہمارا ہر قدم کا اٹھنا، ہاتھ کا ہلنا، ہماری خوشی اور غم یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو جائے، کیونکہ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ ہمارے رب ہیں، ارحم الراحمین ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، جانا اس کی طرف لوٹ کر، تو بھئی کس کا حکم ماننا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ کے امر کی بنیاد پر ایک فرد ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، ایک مجموعہ ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، ایک قبیلہ ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، پوری کی پوری امت ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، جو اللہ کے امر کو مان کر اس کو پورا کرنے والے۔ افراد کا قصہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی بھی، حاجر علیہ السلام کا قصہ ایمان کی بنیاد پر
ایسی جگہ پر روکی کہ سینکڑوں میل پیچھے انسانی آبادی اور نباتات اور زندگی کے آثار نہیں ہیں، اللہ کے امر پر روکی۔ اللہ نے کیسے جو ہے ان کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا ان کے لیے، لیکن مجاہدہ آیا، قربانی آئی۔ یہ نہیں کہ ایمان پر رکی ہے اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور آسمان سے دسترخوان اترنا شروع ہو گیا۔ لو اے حاجر، تم مجھ پر ایمان لا کر میرے لیے رکی ہو اور تمہارا چھوٹا سا یہ بچہ ہے، چلو تمہیں پرواہ نہیں، تمہارے لیے بچے کے لیے دودھ بھی آئے گا اور تمہارے لیے کھانا بھی آئے گا۔ نہیں، اللہ نے آزمایا، جو اسباب تھے اس کو اختیار کیا۔ مشکلے میں پانی تھا، پینا شروع کیا، ختم۔ اور جہاں تھیلے میں کھجوریں تھی، کھانا شروع کی، ختم۔ تو کچھ تھے جو غذا سے دودھ بنا وہ بچے کو پلایا، تو پہلے خود بھوکی ہوئی، سینہ خشک ہوا، اب بچے کے منہ میں دودھ نہیں جا رہا۔ اور بچہ کتنا پیارا، نورانی اور کتنا عظیم بچہ ہے، کتنا عظیم بچہ ہے کہ جس کی پشت میں اللہ کے حبیب سید الانبیاء کا نور ہے، ان کی پشت ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ انسانیت اور دیکھو میرے کیسے چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ ایک عورت ذات ہو، اور کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ اے میرے بندو، میرے حکم پر انہوں نے کتنی قربانی کی، تم سے بھی میں مانگتا ہوں کہ میرے حکم پر اپنا سب کچھ لگا دو۔ انفقوا مما رزقناکم، اور دیکھو موت سے پہلے کا وقت ہے لگانے کا موقع۔ جب موت آئی، نہ بادشاہت مانگو گے، نہ زراعت مانگو گے، نہ وزارتیں مانگو گے، نہ جہاں محلات مانگو گے، تم ایک سانس مجھ سے زیادہ مانگو گے اور ایک سانس بھی میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ بغیر مانگے جو سانس دیے ہوئے ہیں اس کو میرے دین کے زندہ کرنے کے لیے لگا دو۔ زندگی کا سب سے بڑا مصرف نبیوں والی محنت، اور ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار جو ساری انسانیت کے، اس لیے ہم اس کا یقین کریں اور اس پر خوش ہوں کہ یہ جو 7 ارب انسانیت موجود ہے، ایک امت مسلمہ ہے، 2 ارب انسانیت، ان کو بھی تقوی والی زندگی پر لانا، 5 ارب انسانیت ہے، ان کی ہمدردی خیرخواہی دل میں رکھنا اور ان کے لیے خیرخواہی چاہنا، ان کی ہدایت کے لیے اپنی زندگی کو لگانا، یہ اللہ نے ہماری زندگی کا مصرف بنایا ہے۔ لیکن جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی جن میدانوں میں زندگی کی صلاحیتوں کو لگانے والا بنا کر گئے تھے صحابہ کو، آج ہم نے اس کو راستے کو چھوڑ دیا اور جن چیزوں دنیا کی محنتوں سے نکالا تھا، آج انسانیت دوبارہ اس پر آ گئی۔ لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ جیسے جسموں کے رب ہیں اور جسمانی تربیت کے لیے ہر 6 مہینے بعد چاول کی، گندم کی، ہر 2-3 مہینے بعد مکئی کی فصلیں اگاتے ہیں اور درخت اور پھل اور پھول اگاتے ہیں، ایسی ہی اللہ تعالیٰ جہاں یہ انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے ایک محنت کو شروع فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تو اب ابراہیم حاجر علیہ السلام ہے، اللہ نے پھر کیسے ان کے لیے آب زمزم نکالا؟ تو قوم اور جو ہے کیا کہتے ہیں، قوموں کے لیے، ایک فرد کے لیے بھی، مجموعے کے لیے بھی، اور جو ہے پوری امت کے لیے بھی۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ بادشاہ تھا اور بادشاہ دنیا دار، بادشاہت میں دھوکے میں آ گیا کہ میں صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ ان کا خدا ہوں، نظام چلانے والا ہوں۔ لیکن لوگ بھی تو سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے ہتھیار کی اور فوج کی طاقت سے، اور پھر انسان اگر صحیح یقین نہ ہو تو پھر توہمات کا شکار ہوتا ہے، تو جادوگروں کے ذریعے سے اس نے انسانوں کو قابو کیا ہوا۔ اس کا ایک جادوگر تھا اور جادوگر بوڑھا ہوا، تو اس کے سے لوگ ڈرتے تھے۔ جادوگر بادشاہ کے پاس آیا کہ تم مجھے کوئی نوجوان دے دو، میں مر جاؤں گا، تم نے مجھے اپنے خزانوں سے پالا ہے، میں تمہارا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں، تمہارا نمک حرام نہیں ہو، نمک حلال ہو، تو لہٰذا مجھے کوئی جوان دے دو۔ سب سے استعداد والے بچے کو اس کے حوالے کیا گیا۔ وہ بچہ اس کی درسگاہ میں جاتا تھا تو راستے میں، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ نے یعنی علماء اور دین کی محنت کرنے والے، تو ایک عالم اور عبادت گزار کی جو ہے مجلس سے گزرتا، اس کی بات سنتا تو بھائی ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہے، کامیابی اللہ کے حکام کو ماننے میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بڑی سمجھ میں آنے والی باتیں۔ اور جادوگر کی مجلس میں آتا تو یہاں پتہ نہیں
کیا کہتے ہیں کس کس طرح کے منتر اور گندی باتیں اور ایسی دھوکہ بازی فرار، تو بچہ اس بات کو سمجھتا تھا، اور یہ وہ عالم کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دیکھا بہت زیادہ بھیڑ ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ شیر یا کوئی جان بلا آ گئی ہے، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں، آج میں اللہ کی قدرت کو میں دیکھوں گا، اللہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے کنکری لی اور کہا اے اللہ، عالم نے جو تجھ پر ایمان اور تیرے دین کے بارے میں مجھے بتایا، اگر وہ حق ہے تو اس بلا کو یہاں سے دور کر دے۔ کنکری ماری اور وہ بلا دور ہو گئی۔ سارے لوگ اس سے ڈر رہے تھے، اس بچے کی کنکری سے۔ اس نے تو لوگوں نے اس کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہا تم تو اتنے بڑے طاقتور بن گئے کہ تمہارے ایک پھونک سے اتنی بڑی بلا دور ہو گئی۔ تو لوگوں کو تو اپنا مقصد چاہیے، لوگ اپنی بیماری اور دوسری چیزوں کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ تو ان کے پاس جو آتا تھا وہ کہتا دیکھو میں تو مخلوق ہوں، میں شفا دینے والا نہیں ہوں، شفا دینے والے اللہ یہ ہیں کہ دعوت دینا، تم ایک اللہ کو مان لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کر دوں گا اور میری دعا سے اللہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ تو واقعی لوگوں کو شفا ملنے لگی۔ اور جو ان کی یہ ہے بات کہ ایمان اللہ کی پہچان، اپنی یہ نہیں کہ میں تمہیں شفا دیتا ہوں، شفا دینے والی ذات کون سی ہے، باقی میں دعا کروں گا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور ایوان میں آتا تھا، لیکن اس کی بینائی چلی گئی، بینائی کی وجہ سے اس کے لیے آنا مشکل ہو گیا۔ تو اس کو بھی پتہ لگا، اچھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے جادو کا کمال، وہ بھی اس کے وزیر اس کے پاس آ گیا اور کہا دیکھو میں نابینا ہو گیا ہوں، تم بڑے منتر پڑھتے ہو۔ تو اس سے کہا دیکھو میں کچھ نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں ایمان والا ہوں، تم بھی اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر جو ہے میں اللہ سے دعا کر دوں گا۔ وہ ایمان والا بنا، اس نے دعا کی تو شفا ہو گئی۔ اچھا جس دن وہ جانور اس کے کنکری مارنے سے مرا تھا، اس نے اپنے استاد کو بتایا۔ استاد کیونکہ اللہ والے تھے، عالم تھے، بیٹا اللہ نے تمہیں بہت اونچے درجے کا ایمان دے دیا، اور اللہ ایمان والوں کو آزماتے ہیں حالات کے ذریعے سے۔ دیکھو تم پر ابتلا آزمائش آئے گی، تمہاری بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، بادشاہ تک بات پہنچے گی، اور بادشاہ تو گمراہ ہے اور دھوکے باز ہے، تو ابتلا آئے گی، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا نہ بتلانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہی کہ جب وہ وزیر بادشاہ نے کہا اچھا یہ کیا ہوا کہ جی وہ بچے نے، اچھا بچہ اتنا جادوگر بن گیا کہ اس کی جو ہے منتر سے کہا نہیں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کہ وہ بچہ جو ہے بلاتا ہے کیا وہ ایمان کی طرف۔ بہرحال لمبا قصہ ہے۔ سب سے آخر میں بادشاہ جھنجھلایا اور اس بچے کو بلایا اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کہ بچے کی بات مشہور ہو گئی کہ بھی اصل واقعہ تو یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بادشاہ نے اس بچے کی بات کو دبانے کے لیے، ایک بچہ ہے ایمان والا ہے اور جو اس سے ملتا ہے اور جہاں اپنی حاجت کے لیے آتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے، تو اس بچے کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ نے لمبا قصہ ہے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں لے جا کر چھوٹی کشتی میں اندر لے جاؤ اور اس کو سمندر میں ڈبو دو، تاکہ اس کی بات ہی ختم ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں سے بات ختم ہو جائے، لوگ پھر میری بات ماننے لگے۔ لیکن اللہ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتی۔ اور یہ بچہ ایمان والا ہے، اس کو لے گئے اور جب کشتی میں ڈالنے لگے تو یہ ایمان والا تھا، اس نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت و بمن شئت، اے اللہ آپ کرنے والے ہیں، میری آپ کفایت فرمائیں جیسے بھی آپ چاہیں۔ اب دو کہ انسان سوچے کہ بھی کیسے اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ فوجی جس کشتی میں لے کر گئے تھے، بھنور آیا، کشتی جو ہے وہ گھومی، اس کے تختے ٹوٹے، سارے فوجی سمندر میں غرق ہو گئے، اور اس ایمان والا یہ سمندر کے اوپر رہا اور چلتے ہوئے بادشاہ کی مجلس میں آ گیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا صحیح یقین والوں کے ساتھ معاملہ۔ اور ہمیں کس لیے سنایا جا رہا ہے کہ تم پورا کا پورا مجموعہ ایسے ایمان والے بن جاؤ، اللہ ایسے ہی مدد کریں گے جیسے اپنے ان لوگوں کی مدد کی۔ پوری حکومت ہے، فوج ہے اور ان کے اسباب ہیں۔ اب وہ اکیلا، بادشاہ نے کہا میرے فوجی کہ وہ میرے اللہ نے نمٹا دی، جس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، وہ تو سمندر میں غرق ہو گئے۔ اب انسان جب خواہشات پر چلتا ہے اور ضد پہ آتا ہے
تو پھر ایسا وہ اس کے عقل پر تالا لگتا ہے، اس کو بھی بھئی میں بھی ایمان لے آتا ہوں، میری ساری فورس اور طاقت یہ جو ہے وہ بے قیمت ہو گئی اور تم اکیلے بچے میرے سامنے آ گئے، لیکن ضد کی وجہ سے اللہ نے تالا لگا دیا۔ پھر اور دوسری تدبیر کہ اس کو دوسرے فوجیوں کو بلایا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو، پہاڑ کی چوٹی سے وادی کے اندر گرے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، قصہ ہی ختم۔ اور بچہ کوئی گھبرا نہیں رہا، کیوں؟ ایمان ہے۔ ایمان کیا بتلاتا ہے کہ اللہ کے حوالے میں کرتا ہوں، اور اللہ جو اگر میری زندگی میں ختم ہونا ہے تو اس پر بھی وہ خوش ہے، اور اگر اللہ بچائیں گے تو اللہ حفاظت کر لیں گے، یہ کوئی نقصان۔ یہ ہے ایمان۔ یہ نہیں کہ میری چاہت پوری ہو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ میری زندگی چاہتے ہیں اور میری جان لگ جائے تو جان دے دیتے ہیں، اور اللہ اگر حفاظت کریں تو یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کو پہاڑ پر لے کر گئے تو پہاڑ ہلا زور سے، وہ سب فوجی ہوتے ہوئے وہ گر گئے، اور یہ رسیوں میں بندھا ہوا تھا، اس کی رسیاں کھل گئی، اور یہ اسی پہاڑ سے ہوتا ہوا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اور بادشاہ کی عاجزی اور بادشاہ کی یعنی یہ کیا کہتے ہیں نامرادی اور ناکامی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا او بادشاہ سلامت، تم میری ذات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو میں اب قربانی دیتا ہوں، جو میں کہوں ویسا کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں ہاں تم جیسے بتا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ بچہ جو بتائے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ کہا تم اپنی پوری قوم کو شہر کو جمع کر لو اور ایک ممبر پر لگاؤ، وہاں پر مجھے سولی چڑھاؤ اور اپنے طرفے سے تیر نکال کر مجھے مارو، اور جو میں کہوں اس کے مطابق تیر پھینکنا۔ بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ بچے نے اپنی جان ختم کرنے کی پوری تدبیر بتا دی، لیکن بادشاہ عقل کا اندھا تھا، اور بچے کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کیا ہوا تھا کہ میری جان تو چلی جائے گی، لیکن پوری امت کے سامنے، پوری قوم کے سامنے اللہ کا حق ہونا آ جائے گا تو میری قربانی پر اللہ ان کو ایمان دے دیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے اپنی جان کو لگانا اللہ کے دین پر۔ بچہ ہے، ابھی اس نے زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی نہیں، ابھی تو یہ یہاں شاہی محلات اور وزارتیں اور بادشاہت اور زندگی کی بہاریں اس کے سامنے ہیں، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے امر میں پورا کرنے میں وہ لذت اس کو، اور آخرت کے درجات اس کے سب کچھ قربان کر، وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہے اور خود پیش کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں گا، لیکن قربان کیسے طریقے پر کہ اس پوری قوم کو ہدایت مل جائے گی۔ تو بادشاہ تو عقل کا اندھا تھا، تو اس نے کہا ہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بس ایک طریقہ ہے، اس کو بھی یقین آ گیا۔ سارے منادی کروا دی گئی، سارا جو اس کی قوم تھی، علاقہ تھا، سب جمع ہو گئے، اور ایک ممبر لگایا گیا، اس پر کھڑا کیا گیا، اور کہا مجھے سولی پر چڑھانا، اور پھر ترکش سے تیر نکالنا، اور تیر نکال کر جو ہے کمان پر چڑھا کر میری کن پٹی کا جو ہے نشانہ کرنا، اور تیر چھوڑتے ہوئے کہنا بسم رب ھذا الغلام۔ یہ اشارہ تھا، اب یہ نہیں سمجھ سکا، یہ اشارہ تھا کہ بادشاہ کی ساری تدبیریں، فوجوں کی ساری قوت، ہتھیاروں کا سارا کام بیکار ہے، میں اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن آج اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر مار رہا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور جو ہی کہا بسم رب ھذا الغلام، وہ تیر سنسناتا ہوا نکلا، اس کی کنپٹی کے اندر دماغ تک چلا گیا۔ بچے نے یوں ہاتھ رکھا، اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن مجمع سے ایک چیخ اٹھی آمنا برب ھذا الغلام۔ بادشاہ تو اپنی بادشاہت میں جھوٹا ہے، تو نے فرار کیا اور ہم سے دھوکہ کیا، یہ بچہ اس کا رب سچا ہے کہ اس کے رب کے نام سے تو نے اس کو ختم کیا۔ پوری کی پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے قربانی دینا ہدایت کے لیے۔ اللہ نے اس امت کو اس قربانی کے لیے اللہ نے یہ قصے ذکر کیے ہیں، افراد کے بھی، قوموں کے بھی، ایک ایک فرد کے بھی، کہ کیسے قربانی کی، کیسے حاجر علیہ السلام نے قربانی کی، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، کیسے اصحاب کہف نے قربانی کی، کیسے اس بچے نے قربانی کی۔ اور انبیاء تو پھر انبیاء تھے۔ اور اے امت محمدیہ، تمہیں تو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے اور قربانی دینے کے لیے نکالا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اب بادشاہ کی تو ساری اسکیمیں ایک بچے کے ایمان کی وجہ سے اور اس قربانی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے وہ خود محفوظ تھا، اور قربانی سے پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ لیکن بادشاہ کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، اس نے فوجیوں کا خبردار روک لو راستے، اور مجمع قوم کو میدان میں روکو،
اور ان کے چاروں طرف خندق جو راستے ہیں نکلنے کے، خندق کھودو اور خندق میں آگ ڈالو، اور جو آدمی اپنے گھروں کو جانا چاہے، آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ بھئی اب کام پورا ہوا جائیں، تو اس سے کہو کہ بچے کے رب پر ایمان کو چھوڑو اور بادشاہ پر دوبارہ ایمان لاؤ تو راستہ ہے، ورنہ تمہیں ڈال دیں گے۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ ایک لکھا ہے ایک عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے جب وہاں پہنچی تو فوجیوں نے کہا کہ بادشاہ پر ایمان لاؤ ورنہ آگ میں جاؤ، تو وہ عورت تو ایمان لا چکی تھی، اس نے کہا نہیں۔ جب آگے بڑھی، آگ کی تپش محسوس ہوئی اور اس کو احساس ہوا آگ میں جل جاؤں گی اور میرا بچہ جو ہاتھ میں ہے یہ بھی جل جائے گا، تو بچے نے کہا اماں تم جو ہے شک مت کرو اور جو ہے متزلزل مت ہو، یہ آگ نہیں یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا، اپنے آپ کو اس میں ڈال دی۔ تو بھائی یہ محنت حضرات انبیاء کرام کے، ان کی محنت سے ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، محنت کرنے والوں کی محنت سے ہدایت۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنایا اور دین اتارا، اور دین کی دعوت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ ایمان جیسی دولت، ایمان کے بعد نماز جیسی عبادت، یہ نماز 5 دفعہ نماز پڑھنا، یہ تو ایک بہانہ ہے ایک اللہ کے دربار میں آنے کا، اور اللہ کے نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اللہ کے دربار میں حاضر کر کے، اور ایمان والا اللہ سے جہاں ہم کلامی کرنا چاہے، نمازی اللہ سے چپکے باتیں کرتا ہے، وضو کر کے آ جائے، مسجد میں آ جائے، صفوں میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لے، اس کا اکرام تو کھڑے ہو کر وضو کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص تھے مدینے میں جن کا سب سے دور گھر تھا، اور وہ پیدل چل کر آتے تھے اور نماز میں پہلے پہنچتے تھے، تو سردیوں میں راتوں کا اندھیرا ان کو روکتا نہیں تھا، اور وہاں کی ہوائیں جو تلوار کی طرح کاٹتی تھی وہ ان کو روکتی نہیں تھی، مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں، اور گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ اور مدینے کے نشیب و فراز اور پتھر اور کانٹے اور جو ہے سانپ بچھو ان کو روکتے نہیں تھے، مسجد میں آتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ اسباب نہیں ہے یا ناسمجھ ہیں، سادات نہیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا لو اشتریت حمارا، بھائی تم 5 نمازوں میں پہلے پہنچتے ہو، گھر تمہارا سب سے دور ہے، اور جو راستے کی مشقت تم اٹھاتے ہوئے آتے ہو، اگر تم گدھا خرید لو، گدھے پر سوار ہو جاؤ گے، گدھا ذرا تیز چلے گا اور تم تو ٹھوکریں کھانے سے اور جو ہے بہت سارے جو ہے کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، بچھوں سے بچے ہوئے۔ اس نے کہا واہ، کیا مجھے کہہ رہے ہو؟ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی رضا اور ثواب لینے کے لیے میں گدھا خرید کر اپنی مشقت کم کر دوں؟ میں تو ہر قدم پر جو میری مشقت ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے، گرمی لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، کانٹوں سے الجھتا ہوں، اور پھر جو وقت دیتا ہوں، اس سب کی امید کرتا ہوں اللہ مجھے ثواب دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے صحابی، تم سچے ہو اپنی اس نیت میں، اور ان سب چیزوں کا ثواب اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پیدل چلو، بستر اٹھاؤ، تھک جاؤ، سانس چڑھے، پسینہ بہے، اللہ کے راستے کے غبار تمہارے جسم پر پڑے، یعنی غبار کا ایک ذرہ بھی تمہاری نیکی ہے، اور اللہ جنت کی مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالیں گے۔ اللہ کے دین کے معنی ہی بدلا ہے، دین کے معنی ہی بدلا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ان ساری چیزوں کا ثواب، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ تو بھائی یہ کلمہ ایمان ہے، اس دعوت کے ذریعے یقین کو بنانا ہے، نمازوں کو بنانا ہے، نمازوں کے ذریعے اپنی زندگی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رزق کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے نماز پر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور آپ خود بھی اس پہ جمے رہیے، رزق دینے والے تو ہم ہیں، اللہ رزق دینے والے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو تو کس کے ذریعے سے؟ نماز۔ ایک تو ایمان تو ہر وقت کی کیفیت ہے ایمانی جو دل میں ہو،
اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کی یاد، اور پھر نماز دن میں 5 مرتبہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں، حتیٰ کہ انسان بیمار ہو اور بیمار کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، ہوش ہے تو اشارے سے نماز پڑھی جائے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ ایک عثمان جگہ ہے سعودیہ میں، وہاں حضور صلی اللہ عثمان وہ جگہ ہے، بتایا انہوں نے کہ 90 انبیاء اپنے اپنے قبیلوں اور قوموں میں انہوں نے جو محنت کی، اور ان کی امت میں جو ایمان والے آئے تو ہر نبی اپنی امت کو لے کر بیت اللہ کے پاس آتا تھا، تو 90 نبی عثمان جگہ سے گزرے، تو اللہ کے رسول بھی وہاں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، کفار خالد بن ولید کافروں کی طرف تھے، اور کفار کا لشکر بھی وہاں تھا، یعنی آمنے سامنے جنگ کا منظر بن گیا، آمنے سامنے جنگ کا منظر بن گیا۔ تو دونوں جنگ کی تیاری کرتے، اللہ کے رسول یہ تو جنگ نہیں چاہتے تھے، یہ تو چاہتے دیکھو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے اسلام کو قبول کر لو، کفر کو چھوڑ دو، اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے دو، اگر اس کو قبول نہیں کرتے جنگ کے لیے آمادہ ہو تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو لے کر ظہر کی نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اچھا کافر وہ اپنی تیاری میں تھے، تو خالد بن ولید کہتے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے بہت اچھا موقع ضائع کر دیا، کہ نماز میں تو سارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم اچانک حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن کیسے پہنچا سکتے تھے؟ جن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو، دنیا کی کائنات کی طاقت مل کر ان کے بال کو بیگا بھی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مسلمان تو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اور ابھی ان کی ایک نماز آنے والی ہے عصر کی، جو ان کو اپنی اولادوں سے بہت محبوب ہے، کہ عصر اور فجر کی نماز، یہ دونوں نمازیں بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ اگر 7 ارب انسانیت ہے تو 28 ارب فرشتے تو انسانوں کے اعمال کو لکھنے کے لیے، حالانکہ اللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہیں گے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، انسان کا جسم گواہی دے گا، لیکن پھر بھی اللہ کی کرم نوازی کہ ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے 2 صبح کو اور 2 شام کو مقرر ہیں، ایک دائیں طرف والا فرشتہ، ایک بائیں طرف والا فرشتہ، جو زبان سے بولتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے، جو بات سنتا ہے، اور جو ہاتھ سے لین دین کرتا ہے، اور جہاں قدم بڑھاتا ہے، ہر ایک عمل بنا کر لکھا جاتا ہے۔ زبان کا ایک بول اس کی قیمت 7 زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، زبان کا ایک سبحان اللہ دوسرے پلڑے میں، تو سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہے 7 زمین اور آسمان سے۔ دنیا کے سکے اور جو دنیا کے اسباب ہم جمع کر رہے ہیں، ان سے ایک دفعہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسے لے کر بازار میں جائیں، کپڑا خریدیں، گاڑی خریدیں، کھانا خریدیں، کچھ اور خریدیں، دکاندار کو دے دیا اور چیز لے کر آ گئے، اب دوبارہ اس سے وہ چیز نہیں لے سکتے۔ قربان جائیں، ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، اس سبحان اللہ کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ دیتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ صرف اگر ایک ہی دفعہ بدلا ہو تو انسان کو تو بہت تھوڑی زندگی دی ہے، بہت مختصر اعمال ہیں، اس لیے اس کا بدلہ تو تھوڑا سا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ زندگی ہے تو مختصر لیکن ہے بہت اہم۔ اس زندگی کے صحیح ہونے سے اللہ دنیا کی زندگی بھی عافیت والی بنائیں گے، اور پھر آخرت کی طرف منتقل ہونے میں مراحل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو موت کا ہے، روئے سے روح کا نکلنا۔ چھری پھیرنے سے کٹنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ چھری پھیرنے سے عضو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے، روح کا تعلق ختم ہوتا ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو موت کتنی تکلیف والی چیز ہے، موت کتنی تکلیف والی چیز ہے۔ تو یہ روح یعنی موت کا آنا، آخرت کی طرف منتقل ہونا۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ آخرت کے جو یہ اعمال ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب عصر کی نماز آئی تو اللہ نے حکم اتار دیا، اے نبی آپ 2 حصوں میں کر کے نماز پڑھیں۔ فرمایا اسی دن سے میرے دل میں آ گیا تھا
کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدد اور نصرت تو غیبی نظام سے ہو رہی ہے، اور وہی پھر محرک بنا، پھر اللہ نے حضرت خالد بن ولید ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نمازیں، یہ بھی بہت بڑا 5 دفعہ نماز، یہ اللہ کا احسان اور بہت بڑی، اور انسان کی تربیت کے لیے ایک تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو، اللہ کے دین پر جمو، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان پر جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرو، اور نماز کے ذریعے، اور رزق چاہو تو نماز پڑھو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ تو اسی طرح اللہ نے اور احکام بھی دیے ہیں، اللہ نے علم اتارا ہے، اور علم میں انسان جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں اور جتنے بھی ہمارے حالات ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کا حکم۔ اس لیے کہتے ہیں تعلیم و تعلم، پہلے فضائل کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کے پورا کرنے پر ہمیں کیا دیں گے، اور پھر مسائل کی تعلیم ہے اللہ کے احکام کو اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق پورا کرنا، اپنی مرضی سے نہیں یا لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں، اللہ نے جو احکام اتارے ہیں اور جو علم اتارا ہے اس کے مطابق اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت میں سب سے زیادہ قریب آپ کے کون ہوگا؟ فرمایا اکثرکم علی صلاۃ و احسنکم خلقا، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا اور جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقاصد میں سے ایک اہم اور بڑا مقصد اچھے اخلاق پر امت کو اٹھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کرام ایسے خود غرض اور ایسے ضدی اور ایسے اپنی خواہش کو پورا کرنا کہ دوسرے کی جان لے لیتے تھے، لیکن جب ایمان اور اعمال آئے تو صحابہ کرام، ایک ہوتا عدل کہ جس کا حق ہے پہنچا دو، ایک ہوتا احسان اس سے زیادہ دو، اور ایک ہوتا ایثار اپنی حاجت کو دبا کر دوسرے کی حاجت جو ہے پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتارا یہی، اے اللہ کے نبی، آپ کے یہ صحابہ جو اسلام سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کا خون کر دیا کرتے تھے، اپنے نرینہ اولاد کو گلا دبا کر بھوک کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے، اور جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے اپنی بچیوں کو قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا کرتے تھے، آج ایسے ایثار والے بنے ہیں کہ خود بھوکے ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور قرآن میں ایک ایک چیز کا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، خود بھوکے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار سامنے ہے، اور افطار بھی کوئی مدے کے کھانے نہیں ہیں، کھجوریں یا چند روٹی کے ٹکڑے اور پانی ہوگا، لیکن مسکین آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، یتیم آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، اور قیدی آتا ہے اس کو دیتے ہیں، اور خود پانی سے افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ ذکر قرآن میں کیا۔ ان کے پاس یہ نہیں کہ بھی گھر میں مہمانوں کے لیے آنے والوں کے لیے قورمے بنائے جائیں اور پراٹھے پکائے جائیں اور دیگیں چڑھائی جائیں، نہیں، جو گھر میں ہے وہ دے دو، اللہ جانتے ہیں اس کے پاس کتنا تھا، اسی پر اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، مہمانوں کو منتقل کیا کرتے تھے، صحابہ کو دیا کرتے، صحابہ لے جاتے۔ تو ایک صحابی ہیں، ایک حضور کا مہمان کہ بھائی اس کو کون لے جائے گا؟ غالباً ابو طلحہ کا نام ہے، کہ میں لے جاؤں گا۔ اس مہمان کو گھر لے گئے، رات کا وقت تھا کہ اپنے گھر سے کھلاؤں۔ جب گھر لے گئے تو بیوی کو بتایا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کہا بھائی اللہ کے رسول سے مہمان لے کر آنے سے پہلے پتہ تو کر لیتے گھر میں کچھ ہے کھلانے کے لیے۔ وہ تو آج تم نے بھی بھوکا رہنا ہے، ہم نے بھی بھوکا، میں نے بھی بھوکا رہنا، قربان جائیں صحابہ کرام پر، دین کی محنت میں لگنے کی وجہ سے کیسے بھوک آج ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے بھی کھانا نہیں تھا؟ میرے لیے بھی، رات بھوک میں گزارنی تھی۔ یہ چھوٹے بچے ہیں معصوم، ان کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو کہا کہ دیکھو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، تھوڑی بہت وہ ضد کریں گے، روئیں گے، پھر نیند آ جائے گی، بچہ بچہ ہے، کل اللہ دے دیں گے، لیکن یہ تو کھانا مہمان کو۔ اب وہ تھوڑا سا کھانا جو بچوں کے لیے تھا، اور مہمان بھی تو خوددار تھا،
کہ مہمان اکیلا کھا جائے وہ تو ایک آدمی کا پیٹ مشکل سے بھرے گا، لا محالہ گھر والا بھی ساتھ کھائے، ساتھ بیٹھنا ہے۔ اب کیسی تدبیر سوچی، اور بیوی سے کیا کہا، اور بیوی کا بھی کیا ایمان تھا، اللہ اکبر، کہ تم کھانا ہمارے سامنے رکھ دینا، اور دیے کی جو روشنی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے یہ ہے شکل بنا کر اس کو بجھا دینا سانس سے، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا اور کھانا یہ کھا لے گا۔ تو کوئی قورمے نہیں بنائے، کوئی مرغے جو ہے ذبح کیے، اور کوئی پراٹھے نہیں پکائے کہ جس کے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فیصلے اتارے، وہی سوکھی روٹی اور تھوڑا سا جہاں کوئی ہوگا وہ دے دیا، رات کو کھایا، خود دونوں بھوکے رہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کتنی قدردانی، ان کے آنے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو عرش سے جبرائیل بھیج کر بتا دیا کہ میرے نبی کو بتا دو، جب وہ صحابی آئے تو بتانا تمہاری اس قربانی کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے تھے۔ اے ایمان والے، اے دین کی محنت کرنے والے، ایمان اور دین کی محنت کی وجہ سے تم پر جو مشقت آ رہی ہے، اللہ کیسے قدردان ہے کہ عرش پر فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے سب کچھ لگا دو اور پھر بھی کسی وقت کسی کی حاجت پوری نہ کرو تو وہ فوراً کہتا تم نے مجھے فائدہ کیا دیا ہے۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ کیسے قدردان۔ تو صحابہ نے آنے والے مہمان جو کچھ ان کے پاس تھا وہ پیش کیا، اور قرآن میں یہ آیت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ، اب خود بھوکے ہیں دوسروں کو ترجیح۔ تو بھئی یہ اخلاق جو آتے ہیں نبی کی محنت سے، ایمان سے، نمازیں جو بنتی ہیں یہ جو ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال جاندار ہوتے ہیں اور تاثیر اس کی ہوتی ہے۔ اب ایمان جتنا کمال والا ہو، اب یہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، اگر یہ جو ہے بجلی بہت کم ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، پنکھے یا تو بالکل ہلکے یا بند ہو جائیں گے، تو اسی اور تیز بجلی ہو تو روشن ہوں گے اور یہ بجلی چلے گی، کولر چلیں گے۔ تو اس طرح ایمان کی طاقت، جتنا زیادہ قوت والا ایمان ہوگا اتنے ہی طاقتور اعمال ہوں گے۔ تو ایمان بنانے کے لیے بھائی ایمان کی دعوت ہے، اور اعمال اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، نماز پڑھنے سے ایمان میں قوت آئے گی۔ جی ہاں، دعوت دینے سے ایمان، سب سے زیادہ طاقتور عمل دعوت ہے۔ تلاوت کرنے سے، ذکر کرنے سے اور نیکی کا کام کرنے سے جہاں ایمان میں، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنا مبارک دین بھی دیا، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دین کی محنت بھی دی۔ پہلے انبیاء کی ذمہ داری انبیاء ہوتے ہوئے محدود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول اور نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب تقاضا تو یہ تھا کہ حضور قیامت تک زندہ رہتے، براق سواری دی جاتی، حضور خود اپنی امت، اس زمانے کی جو امتی ہیں ان کے ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں بٹھا کر اور آپ بیان کرتے اور آواز آپ کی پوری دنیا پر پہنچ جاتی۔ اللہ قادر ہے۔ آج بھی جو ان سسٹموں کی وجہ سے مشرق سے مغرب آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے، اگر اللہ ہوا کی لہروں سے وہ خاصیت لے لیں تو ہم یعنی ہماری آواز دوسرے کے کان تک نہ پہنچ سکے، یہ اللہ کا نظام۔ ایک وہ آواز ہے جو بغیر اسپیکر کے چند لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ایک اسپیکر کے ساتھ پورے مجمع تک پہنچ رہی ہے، ایک وائرلیس سسٹم سے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، لیکن پیچھے اللہ کا امر ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں وہ خاصیت رکھی ہیں، اور اللہ ان خاصیتوں کو چھین لے تو پھر آدمی بے بس ہے۔ تو بھئی اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر اور ختم نبوت کا سلسلہ جاری فرما کر اللہ نے ہمیں ساری انسانیت کی ذمہ داری دی۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور وہ نفع رسانی اللہ نے خود بیان کر دی۔ نفع رسانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے اوامر جسے سارا نظام چل رہا ہے، اللہ کے اوامر کا حکم کر کے اوامر پر تم کھڑے کرو گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نافرمانی جس سے مصیبتیں اور اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اس سے تم روکو گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان والے ہوگے۔ تو اپنے فضل سے اللہ نے یہ ہمیں عزت عطا فرمائی، اسی کی وجہ سے اس کو خیر امت قرار دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے یہ امت اللہ کو پسندیدہ ہے۔ امت بعد میں آئی ہے،
پہلے نبیوں کی کتابوں میں اللہ نے اس امت کی صفات کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ نے بلوایا جبل طور پر، لے کر آؤ۔ ایک تو یہ کہ قوم آ رہی ہے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم کو لے کر آ رہے تھے، تم بہت جلدی آگے آ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ کیا فرمایا؟ لترضا، اے اللہ میرے جلدی قدم اٹھانے سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو سب سے بڑا امر اللہ کی رضا کا حاصل ہونا۔ اللہ ہمارا مقصود بھی اس زندگی کو دعوت میں لگانے سے اللہ کا راضی ہونا ہمارا مقصود بنا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر، جو طائف میں معاملہ ہوا، اے عائشہ تیری قوم نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا طائف میں، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ کیا کہ کیسے میں خود اللہ کا رسول سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا پیغام، بادشاہوں کے پیغام، ملکوں کی سفارتیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے کروڑوں بادشاہ آئے اور چلے گئے، فنا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دبدبے والے آئے اور ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کا پیغام اور لے جانے والا سید الانبیاء، اور میں وہاں پہنچا، اے عائشہ 3 سرداروں کے پاس گیا، پیدل چل کر گیا تھا، تھکاوٹ تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی۔ اور وہ عرب مہمان نواز تھے، آنے والے مہمانوں کی قدر کرتے تھے، لیکن بت پرستی کی وجہ سے اور باطل پر اڑنے کی وجہ سے ایسے سخت دل ہو گئے تھے کہ تینوں سرداروں نے حضور کو بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اور آپ ان سے مایوس ہو کر جب عوام کی طرف آئے، انہوں نے بھی جہاں تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائیں، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا گھناؤنا معاملہ کیا، اور آپ اللہ کے لیے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، اور پھر انہوں نے پتھروں کی بارش کی۔ آپ باہر گئے، طائف دوڑے، کتنا فاصلہ آپ دوڑے، اور ایک باغ تھا جس میں عتبہ اور شیبہ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مکے سے تھے، ان کا باغ طائف میں تھا انگور کا، وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے آپ ہانپتے کانپتے بیٹھ گئے۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا، حالانکہ وہ دشمن تھے اور مکے میں آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن ان کو بھی ترس آ گیا، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا گیا، اور خونم خون ہو گئے۔ تو ان کا ایک غلام تھا کام کرنے والا، اس کا نام عداس تھا، اور عداس نینوا علاقے کے تھا۔ اس سے کہا اس کو اتنا یہ پلیٹ لے لو، اور اس میں جو ہے یہ انگور، اور وہ جو سامنے ساتھی بیٹھا ہوا، وہ جو شخص بیٹھا ہوا اس کو دے دو۔ ان کو بھی ترس آیا، لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو لے کر بسم اللہ سے کھایا تو وہ حیران ہو گئے، اور حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ جی میرا نام عداس ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہ نینوا۔ اچھا، نینوا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو اہل کتاب میں سے ہوں، اور یونس علیہ السلام ہمارے نبی تھے قوم کے، میں ان کو جانتا ہوں، عرب والے تو بت پرستی کرتے ہیں، اور یہ عظیم شخصیت میرے علاقہ پوچھا اور کہا وہ یونس اللہ کے نبی تھے اور وہ میرے بھائی تھے۔ تو خیر وہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے، تو وہ کہنے لگے او ہو محمد کا جادو ہمارے غلام پر بھی اثر کر گیا، ایسے بدبخت لوگ۔ اور وہاں فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول یہ فرشتے ہیں جو ان کو حکم دے، خاص طور پر یہ طائف جو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یہ ملک الاخشبین 2 طائف کے پہاڑیں جس میں بستی آباد ہے، ان کو حکم دے تو یہ فرشتہ دونوں پہاڑوں کو اپنے دونوں ہاتھوں پر لے گا اور پہاڑ کو پہاڑ سے بالکل ملا کر رگڑے گا، اور یہ کچومر ان کا نکل جائے گا اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے اس ساری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی رضا اس سے بھی قیمتی چیز ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اے اللہ میں ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یقیناً آپ ان کی نسلوں میں سے پھر کچھ آگے زمانے میں جا کر ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان والے اور توحید والے ہوں گے، دین پر چلنے والے، میرے دین کی محنت کرنے والے ہوں گے، ان کی وجہ سے میں ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ حضور کی دعائیں ہی تھی کہ
کہ پھر طائف والے ایک دن مدینہ منورہ میں آئے اور مسلمان ہوئے، اور طائف والوں ہی میں سے محمد بن قاسم طائف کے ثقفی تھے، حجاج کے بھتیجے تھے، اور وہ ہماری اس ایشیا میں آئے، اللہ نے ان کا یہاں آنا اسلام میں آنے کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو بھئی یہ ہے دین کی محنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے ہر ایک کلمہ گو اس دین کی دعوت دے رہا ہے، ہر ایک کلمہ گو۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دعوت اس امت کا یہ فرض منصبی ہے، ایک ایک پر اور مجموعے پر۔ جب تک امت اس دعوت کو لے کر چل رہی تھی تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، اور مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ والے ان کے باغات تھے، اور ہر ایک کے پاس تھوڑے باغات تھے، کچھ ان میں مزدور اور غریب لوگ دوسرے لوگ بھی تھے۔ باغات والوں کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، کیونکہ کھجور عربوں کا من بھاتا کھاجا ہے، پھر مدینے کی کھجوریں، پھر کھجوریں اور پانی مل جائے ان کی زندگی اس پر گزرے گی۔ تو یہ مدینے والے تو تھوڑی تھوڑی زراعت اور مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر آئے اور 10 سال یہاں رہے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار بھائی چارہ قائم کیا، بھائی اپنی دنیا کچھ بنا لو، معاش کو مرتب کر لو، لیکن نہیں، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کہ تم عبادت میں لگو، رزق کون دیں گے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 کی روایت بھی آتی ہے، 100 ورنہ 80 پر تو اتفاق ہے۔ صحابہ چھوٹے موٹے سفر نکال دیں تو 80 سفر تو بڑے سفر ہیں جس میں کچھ دن لگے، حضور نے کچھ دن لگے، کچھ ہفتے لگے، کچھ مہینے لگے، صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ کس لیے نکالا؟ تاکہ انسانیت کو گمراہی سے بچائیں اور انسانیت کو جہنم کے راستے سے بچا کر ایمان کی طرف لائیں۔ صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ رہنے کی فضیلت کو قربان کیا، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو قربان کیا، حضور پر اترتی ہوئی وحی اور علم کو لے کر امت کو دینا، اس کو قربان کیا اس دعوت کے لیے۔ آج کسی کو عمرے کا ٹکٹ مل جائے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھو بھئی حج کتنی بڑی کتنا بڑا فریضہ ہے، رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نبوت اور اسلام کے اتارتے ہی حج فرض کر دیتے۔ حضور کے حج کرنے سے بڑا حج کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو کتنا پسند ہے ایمان والوں کا حج کے لیے آنا، اور کا فرض کیا گیا کہ آؤ حج کے لیے، دیکھو میری بندی کی قربانی، دیکھو میرے قدرت کے مظاہر، اور کرو بیت اللہ کا طواف۔ تو حضور کے حج سے کس کا افضل؟ تو حج فرض نہیں ہوا، بالکل آخری عمر میں، اور آپ نے زندگی میں ایک ہی حجۃ الوداع آپ نے کیا، جس کو قربان کیا گیا اس دعوت کی وجہ سے۔ آپ حجۃ الوداع میں آئے، حجۃ الوداع کیا، اور صحابہ جمع ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ۔ تو اس دن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے کہا الا هل بلغ، صحابہ میلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی آواز کو پہنچایا، ہر ایک صحابی نے سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بلغت الرسالہ، اللہ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیا، وادیت الامانہ، دین کی امانت پوری ادا کر دی، سکھلا بھی دیا، اس پر چلا بھی دیا، اور دوسروں کو چلانے کا ہنر بھی آپ نے صحابہ کو سکھلا دیا۔ ونصحت الامہ، اور پوری ہمدردی، خیرخواہی، وفاداری آپ نے کی۔ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اور تم ایسے محنت کرو جیسے، اور آپ نے ایسی محنت کی جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کی اس کہنے پر خوش ہوئے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کو گواہ بنایا، اور 3 دفعہ کہا اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ آپ کے بندے اور رسول نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ لیکن صحابہ سے کہا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو حاضر ہے اور میرے دین کی بات کو جتنا جانتا ہے اس کو غائبین تک پہنچا دو۔ کہتے ہیں تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے، تو کتنا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دو، بس ایک آیت کا علم بھی کافی ہے۔ اب تمہارے پاس کلمہ ہے، تم کلمہ جانتے ہو، تمہارا مسلمان کلمہ نہیں جانتا،
تو کہ پہلے میں علم حاصل کروں گا پھر تمہیں کلمہ سکھاؤں گا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ تو صاف سیرت سے اور حضور کی حدیثوں سے ثابت ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اور کلمہ نہیں آتا کلمہ سکھاؤ، نماز آپ کو آتی دوسرے کو نماز نہیں آتی نماز سکھاؤ۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت بھی ہے اور دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہے، تعلیم اور تعلم بھی۔ اس بیان کو تو اللہ کا شکر ہے کہ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جب زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور عمل کا زمانہ ختم ہو جائے اور تم چیخو پکار کرو اے اللہ جو ہے مجھے تھوڑی سی زندگی دے دیجئے، اللہ فرمائیں گے دنیا دے دو، دنیا کے بقدر دوسری دنیا دے دو، تمہیں ایک سانس نہیں دوں گا۔ وہ وقت اللہ نے دیا ہوا ہے اور اس دین کے لیے فرمایا ہم نیت کریں کہ اے اللہ جو ہمارا وقت اس دین کی محنت کے علاوہ گزرا ہے اس پر تو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آئندہ کے لیے نیتوں پر دار و مدار ہے، عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ زندگی کا ہر سانس اور جسمانی ہر صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کیونکہ اللہ کی ہے اس لیے اور اللہ کی پہچان کروائیں گے، اللہ ان نعمتوں میں برکتیں دیں گے اور آخرت میں جنت اور اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے لگائیں گے؟ اللہ اکبر ماشاء اللہ، اور اللہ بڑے قدردان، اور یقیناً اللہ فخر فرما رہے ہوں گے اے فرشتوں دیکھو جن انسانوں کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ تو پہلی مخلوقات کی طرح یہ جو ہے دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا، دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے اور میرے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اپنی زندگیوں کا سودا کر رہا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے چند صحابہ کو دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح تقدیس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے قسم دے کر پوچھا، انہوں نے قسم دے کر بتایا، فرمایا دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا یہ چند صحابہ جو مسجد میں بیٹھ کر نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تب جب اتنا بڑا مجمع کتنے ماشاءاللہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے کتنا انعام کیا کہ لاکھوں نے کروڑوں انسان پوری دنیا میں اس کلمے کو لے کر چلنے والے۔ تو بھائی ابھی تو یعنی کتنا 2 ارب مسلمان پورے کے پورے تقوی والی زندگی پر آ جائیں اللہ کی فرما برداری پر۔ کہتے ہیں بوڑھے ماں باپ ان کا جوان بیٹا اور ماں باپ کے گھر میں ساری نعمتیں ہیں لیکن بچہ گم ہو گیا اور وہ روتے روتے ایسے جیسے کہ اندھے ہونے والے ہوں، مرنے والے ہوں، اور کوئی ان کے بچے کو صحیح سالم ماں باپ سے ملا دے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ خوش ہوں گے اللہ ان لوگوں سے جو اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ اللہ خود تربیت، ہمارا کام نیت کرنا، نیت کر کے قدم اٹھانا، باقی تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صفات کون دیں گے؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، یہ علم مجھے اللہ نے دیا، بہت اچھا علم دیا۔ وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے زندگی کے سلیقے اور آداب مجھے سکھلائے اور بہت اچھے آداب سکھلائے۔ کیا مطلب کہ تم تو اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر، حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگیوں کا سودا کرو اور دین کو پھیلانے کے لیے میدان میں قدم اٹھاؤ۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو تربیت کون کریں گے؟ کہ محنت کرنے والے بھی ایمان اور صفات میں ترقی کریں گے، اللہ کے قرب میں ترقی کریں گے اور ایک ایک انسان کو اللہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ کیونکہ ایک انسان کو کوئی تھوڑی سی مقدار سونے اور چاندی سے تشبیہ نہیں دی گئی، فرمایا الناس معادن، ایک ایک انسان خیروں کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کی کان کسی ملک میں آ جائے۔ کہ سونے کی کان ہے، پورا پہاڑ سونے سے بھرا ہوا ہے، کھودتے جاؤ اور جمع کرتے جاؤ اور اپنے گھر بناتے جاؤ، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ تو لوگ ایسی خیروں کے کانے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگوانا۔ اس لیے فرمایا اے علی تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے۔ جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ ساری فضائیں، سارے چاند ستارے کہکشائیں اور سارے یہ سمندر میں پھیلے ہوئے جزیرے سب ایک آدمی کو مل جائیں، اس سے زیادہ
قیمتی ہے کہ کسی کو اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے، اور جو نیت کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ میں اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا اور اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا، اس علم اور حلم کی وجہ سے یہ ناگواریوں پر صبر کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے اور نعمتوں کے ملنے پر اطمینان کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور فرمایا جب میرا دین اجنبی اور بیگانہ ہو جائے گا اور لوگ اپنی زندگیوں سے اس کو نکال کر بیگانے ہو جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس دین کے غم میں اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول آج ہی ان کے لیے طوبہ جنت کے مقام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک دفعہ فرمایا توبہ ہو، فرمایا بعد میں آنے والے جو پردیسی ہوں گے میں اللہ کا نبی 7 مرتبہ ان کو توبہ مقام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول یہ بیگانے ہو کر کیا کریں گے کہ دین میں جو بگاڑ اور کمی آ گئی ہے اس کو پورا کر، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی صفت ہے۔ حضرت ابو بکر جیسی ہستی جن کی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات، حضرت عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر جو ہے وہ اللہ کا نبی بن کر آتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور دنیا مانتی ہے باطل کہ اس امت کو ایک اور عمر ابن خطاب مل جاتا تو دنیا میں کہیں کفر باقی نہ رہتا۔ اور وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر کی آل کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک دن کی نیکیوں کے بدلے میں ابو بکر سودا کرے تو عمر اپنے آل کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ 3 راتوں میں سے وہ ایک رات جو غار ثور میں ان کی گزری ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو امت کو سنبھالا ہے اور دعوت کے لیے سب کو نکالا ہے، وہ دن اتنا قیمتی ہے کہ عمر اور آل عمر اور حضرت عمر کے اولاد میں سے عبداللہ بن عمر کتنے بڑے عالم اور صحابی حضور کے چہیتے تھے، اور ان کی اولاد میں سے کتنے اولاد عبید اللہ اور دوسرے جو صحابہ تھے۔ فرمایا کہ ان کی نیکیاں ابو بکر کے ایک دن مجھے مل جائے، ابو بکر کا ایک دن اس سے زیادہ افضل، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر نے حضور کے انتقال پر سارے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارا دور آج وہ ابو بکر والا دور ہے کہ مسلمان دین سے بیدار ہو کر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بھئی جیسے اس زمانے میں ابو بکر نے 100% کا 3 دن ایسے بھی روایات میں ہے ایسے گزرے کہ مسجد نبوی میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا کہ جس کے ذریعے جماعت ہوتی، سب کے سب اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق خود نکلے اور سب کو نکالا، لیکن اس پھرنے کی وجہ سے چند ہی عرصے میں اللہ نے دین کو پھر اسی حالت پر لوٹا دیا جس حالت پر حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ جسے حضور کا آنا سارے عالموں کے لیے رحمتوں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ تھا، حضور کا پردہ فرما جانا ساری اندھیریوں کے چلنے کا یہ ذریعہ تھا۔ اس لیے بہت حالات آئے لیکن ابو بکر نے سنبھالا اور 100% لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ عمر کہہ رہے تھے اے ابو بکر 100% مت نکالو، مدینے میں ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین، مدینے میں ہماری بچیاں ہیں اور عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی دشمن ہیں، مت نکالو۔ کہا نہیں، سب کو میں نکالوں گا، اور میری بھی جان چلی جائے کہ دین میں کچھ کمی آ جائے اور ابو بکر اپنی جان کو محفوظ رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا، یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے یا ابو بکر کی زندگی۔ تو بھئی ہماری زندگیوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم نیت کریں انشاءاللہ، نیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اے اللہ جو پچھلی زندگی دنیا بنانے میں لگائی یا ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے میں لگائی، یہ بہت بڑا ہم سے ظلم ہوا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور نسلوں کو اس دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اے اللہ ہم نے نیت کی اور ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی قدرت کے مطابق، آپ اپنی شان کے مطابق اس مبارک کام کے لیے قبول فرما کر اے اللہ ہماری تربیت فرما، پوری امت کو اس محنت پر کھڑا فرما۔ اس لیے بے گزارش ہے اس مجمع میں سے جن کے 4 مہینے نہیں لگے، تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، تو بسم اللہ یہیں سے کریں، 4 مہینے پورے کر کے واپس جائیں گے، اس لیے کھڑے ہوں، بتائیں بھائی کون کون تیار ہے، کون کون 4 مہینے پورے کر کے جائے گا؟ ماشاءاللہ، بتائیں بھائی ماشاءاللہ، کھڑے ہوں بھائی، کھڑے ہوں بھائی،
اللہ کو دکھلانا ہے، اللہ کو دکھلانا ہے، اور یقیناً اللہ بھی فخر فرمائیں گے۔ تھوڑے سے کھڑے رہیں، تھوڑے سے کھڑے رہیں، یہ تو اللہ کو دکھلانے کے لیے۔ اللہ تو ہمیں ہماری ذاتوں سے اور ہمارے پتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، جن کے نہیں لگے وہ کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں لگیں گے اور 8 ماہ اپنے مقام پر محنت میں لگیں گے۔ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ، یہ صحابہ کا ادنا درجہ ہے۔ ابو بکر کی ترتیب تو یہ ہے کہ پورا مال، پوری جان، پورا وقت اللہ کے دین کے لیے، وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے ان کے کلمات تھے کہ آدھا وقت آدھا مال، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے۔ وہ عام صحابہ کی ترتیب یہ تھی جو حساب لگایا ہے، 4 مہینے ان کے نقل و حرکت میں لگتے تھے، 8 مہینے اپنے مقام پر۔ تشریف رکھیں بھائی، اللہ قبول فرما لیں، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، ماشاء اللہ۔ اے اللہ، ہم نے تو اپنی استعداد کے مطابق کھڑا کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ اپنی شان اور رحمت کے مطابق اے اللہ ہم سب کو اس محنت کے لیے اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو تقوی والی پاکیزہ زندگی عطا فرما، اور تقوی والی پاکیزہ زندگی عطا فرما کر اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور حضور کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے اے اللہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اب گزارش یہ ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کارگزاری ہو چکی ہے، تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 مسور پر تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی۔ اور جن جماعتوں نے ابھی تک کارگزاری نہیں سنائی، 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کر کے اجتماع تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنائیں۔ کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کے لیے روانگی کی بات 10 بجے انشاءاللہ سے ممبر پر ہوگی۔ ذمہ دار بھائی خدمت میں عرض ہے، وقت کا اہتمام ہو، 10 بجے سے پہلے اپنی جماعت کو مکمل فرمائیں، ممبر کے سامنے تشریف لائیں، روانگی کی بات سنیں، پھر آخر میں دعا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں روانگی ہوگی، تو اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب مجلس کے ختم کی دعائیں پڑھ لیں۔